أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بما في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا.
ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ سامعین محترم، ہم تمام جانتے ہیں وحدت اسلامی ہند کی مرکزی ہدایت کے مطابق امسال رمضان المبارک میں مطالعہ قرآن کے حوالے سے سورۃ البنی اسرائیل کے شروع کے 6 رکوع جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 60 پر مشتمل ہے، یہ مطالعے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ان آیات کو اس لیے کارکنان تنظیم کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ وہ مختلف تفاسیر سے اور سیرت کی کتابوں سے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم ماضی کو حال کے آئینے میں دیکھ کر مستقبل کی تیاری کرنے کے قابل ہوں۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کا 6واں رکوع ہے، جو آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 60 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع سے پہلے رکوع نمبر 5 میں جس مضمون پر بات کی گئی تھی وہ توحید اور قیامت کی حقانیت پر اللہ رب العزت نے دلائل پیش کیے تھے۔ یہ جو رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے کبھی تو اہل ایمان سے خطاب کیا ہے اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، اور ان آیات میں مخالفین کے حوالے سے اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب دعوت و توحید کے مقابلے میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے منکرین حق سے بات چیت ہو، انہیں دعوت و توحید کے مرحلے سے گزارا جائے تو کن نزاکتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، گفتگو کا اور کلام کا، بحث و نشست کا انداز کیا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ایمان ایک داعی حق شیطان کے پھیر کا شکار ہو کر، اپنے نفس کے شر کا شکار ہو کر کوئی ایسا طرز گفتگو یا کوئی ایسا طرز کلام اختیار کر لے جس کے نتیجے میں مدعو داعی سے یا اللہ کے دین اسلام سے متنفر ہو جائے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس 6 رکوع میں اہل ایمان کو کچھ ہدایتیں دی۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے آیت کی ابتدا میں اپنے محبوب رسول سے خطاب کرتے ہوئے عباد کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو کچھ ہدایت دی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے لے کر یہ 6 رکوع تک، ان 6 رکوع میں اللہ رب العزت نے 6 مرتبہ مومنین، صالحین اور مجرمین کا ذکر کیا ہے بلفظ عباد کے نام سے۔ عبد کو، اس لفظ کو قرآن میں اللہ نے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہم جانتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو 4 مرتبہ ان 6 رکوع میں اللہ رب العزت نے لفظ عبد صالحین کے لیے استعمال کیا ہے اور 2 مرتبہ مجرمین کے لیے استعمال کیا ہے۔
یہاں پر ہم کو اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں اہم موقع آیا ہے وہاں پر اپنے رسولوں کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ جہاں مومنین صالحین میں سے بھی خاص بندوں کا ذکر کرنا مقصود ہوا وہاں پر بھی لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں یہ چھٹے رکوع کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 53، فرمایا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے خاص بندوں سے کہہ دیں، آپ ان کو ہدایت دیں۔ سورہ فرقان کی جو آخری آیتیں ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب مخصوص خاص الخاص بندوں کا اللہ نے ذکر شروع کیا تو وہاں بھی کہا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے۔ کہ یہاں پر اس نقطے پر ذرا ہم کو غور کرنا چاہیے کہ شریعت میں مقام عبدیت کیا ہے۔ اقبال نے اپنی ایک نظم میں بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں اہل ایمان کا مقام عبدیت پر فائز ہونا یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اس مقام سے زیادہ بندے کے کسی اور مقام کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے، پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اہل علم نے اس پر جو بات کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس جانب جو ہے میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ اللہ رب العزت کائنات ارض و سما کا مالک ہے، ہر چیز اس کے دائرے قدرت میں ہے۔ اس نے معراج کی شب اپنے بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایت کی بارش کر دی اور انہیں وہ عظمت عطا کی جو آج تک کسی رسول کا مقدر نہ بن سکی اور نہ قیامت تک بن سکے گی۔ اس مقام پر پہنچ کر جہاں تمام دوریاں ختم ہو گئی تھیں، قرآن زبان حال سے یوں گویا ہوا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو وہ وہی فرمانا تھی وہ وہی فرمائی۔ معلوم ہوا کہ مخلوق میں عبدیت سے بہتر کوئی مقام نہیں۔ سوال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبدیت کی حقیقت کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ عبدیت تسلیم و رضا یعنی حکم خداوندی اور مرض مولا کے سامنے فنائیت اختیار کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں، عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کا مقصود و مطلوب یہی مقام عبدیت ہے۔ اس حوالے سے بندگی کا جذبہ اگر ذہن، ارادے اور طبیعت میں راسخ ہو جائے تو زندگی کا ہر میلان، ہر فعل اور ہر تاثر بندگی کی کیفیت سے معمور ہو جاتا ہے، اور عبودیت اور استحضار الہی انسان کا حال بن جاتی ہے۔ انسان نیت، ارادے، شعور، عمل ہر سطح پر تفویض اور سپردگی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی استحضار الہی کی کوشش اور خوشنودی رب کی جستجو کو اہل علم نے اخلاص سے تعبیر کیا ہے، جس سے انسان کے ذاتی اوصاف میں اگر ایک طرف خاکساری و خود احتسابی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دوسرے جانب اس کے اعمال و احوال میں برکت اور تھوڑے عمل کی بڑی جزا مرتب ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ بہت سارے پریشان حال، پراگندہ حال، گرد و غبار سے اٹے ہوئے بالوں والے ایسے ہیں جنہیں دروازوں پر سے دھکیل دیا جائے، مگر ان کی جو کیفیت ہے یا اللہ کی نگاہ میں ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعتماد پر، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر وہ کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دے گا۔ صحیح مسلم میں روایت آئی۔ یہ جو مقام عبودیت ہے، اس حوالے سے کارکنان تحریک کو جس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب اسی جذبے عبودیت سے معمور ہو کر، اخلاص نیت کے ہتھیار سے لیس ہو کر
اور احسان کے وصف سے متصف ہو کر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کارکنان کمر بستہ ہوتے ہیں تو اکثر نفس اور شیطان کی جانب سے انہیں اسی راہ سے ڈسنے کی کوشش ہوتی ہے، اور کارکن تحریک کو جذبہ فنائیت کے بجائے انانیت کے فتنے کا شکار کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کے اندر اپنی محنت، اپنی لگن، اپنی ذہانت، اپنا ٹیلنٹ، اپنے جہد مسلسل کی صلاحیت کے متعلق یہ غرہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نفس اور شیطان کی طرف سے کہ وہی سب سے بہتر ہے، اسی کی سوچ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی طرح کوئی محنت نہیں کر سکتا۔ یہ خدا نخواستہ کارکنان میں اپنی تمام تر صلاحیت اور اوصاف کے بعد بھی اگر انانیت کا یہ جذبہ ان کے اندر باقی رہتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہیں سے تحریکی فرد کے زوال کی ابتدا ہوتی ہے، اور غیر شعوری طور پر ایک کارکن نفس کے اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے جسے نہ اسلامی تعلیمات پسند کرتی ہیں اور نہ ہی یہ رویہ کسی اسلامی اجتماعیت کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اس نقطے کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات میں عبدیت یا عبودیت کے مقام کو جس طرح سے پسند کیا گیا ہے، اسی حوالے سے ہمیں بحیثیت اجتماعی کارکن کے، تحریک اسلامی کارکن کے، ہم بھی اپنے اندر انکساری اور تذلل پیدا کریں، للہ فی اللہ کام کرنے کی عادت ڈالیں، اور ہمیشہ اپنے نفس کا استہزاء، اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ زندگی کی کسی موڑ پر جہد مسلسل اجتماعیت کے مقصد کے حصول کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو لگا چکے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں نفس کا یہ فتنہ ہمیں اپنے اعمال کو ضائع کرنے اور اس کو ختم کرنے کا موجب نہ بن جائے۔ تو اس حوالے سے مقام عبدیت کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں آیت کے اصل معنی اور مفہوم کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صالحین، اپنے مخصوص بندوں سے خطاب کیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ اپنی زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہے۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے تقریباً 11 سے 12 سال ہو چکے تھے۔ قریش، سرداران قریش اور منکرین حق کی طرف سے اللہ کے دین اسلام کو سمجھنے کے باوجود سمجھ بوجھ کر شعوری طور پر اس کا مذاق اڑایا جاتا، استہزاء کیا جاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کی ذات اقدس کے تعلق سے تمسخر کا رویہ اختیار کیا جاتا۔ ایسے موقع پر یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر کبھی کسی موقع پر، کسی مجلس میں، افہام و تفہیم کے موقع سے اگر منکرین حق کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جو حق کے تعلق سے شایان شان نہیں ہے، تو ایسے موقع پر کارکنان تحریک اسلامی کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک برپا کردہ تحریک تھی، اس تحریک کے جو کارکنان تھے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی زبان پر، اپنے نفس پر وہ قابو رکھیں، وہ کوئی ایسا طرز کلام، طرز تخاطب اختیار نہ کریں جس کے نتیجے میں جو مخاطب ہے وہ انانیت کا شکار ہو جائے، وہ ضد میں آ جائے، اور وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے یا کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر جائے جو اس کی ہلاکت کا موجب بن جائے۔ تو ایسے موقع پر یہ اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، جو گفتگو کا بہترین انداز ہے صرف اسی انداز کو اختیار کریں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح کی ہدایت سورہ نحل میں بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یعنی بات وہی ہے کہ جب منکرین حق سے مجادلے کی، بحث و مباحثے کی، گفتگو کی، افہام و تفہیم کی نوبت آئے تو جو طرز تخاطب ہو، جو طرز کلام ہے،
بات چیت کا جو انداز ہے وہ جو ہے حکمت سے پر ہونا چاہیے، وہ دل سوزی کے انداز میں جو ہے بات چیت ہونی چاہیے۔ اگر بحث و مباحثے کا موقع بھی آ جائے تو اس میں بھی جو ہے جو آسان طریقہ ہے اس کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اس آیت کی تفسیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شروع میں مسلمان کافروں کو لعن طعن کیا کرتے تھے، لہذا فتنہ اور فساد بڑھ جاتا تھا اور عداوت کی بیخ مضبوط ہوتی تھی، اور یہ اسلام کی ترقی میں حرج پیدا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چونکہ یہ آیت بنی اسرائیل کی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، بلحاظ وقت نزول اس آیت میں عبادی سے خصوصیت کے ساتھ مہاجرین اولین کو مراد لیا گیا ہے جو کفار قریش سے مجادلہ اور مخاصمہ کرتے تھے۔ اس آیت کی روشنی میں اب جبکہ فی زمانہ ہم خود بھی منکرین حق اعداء اسلام سے ہم جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی زمانہ انسانی سماج کا جو طبقہ اسلام کی بے خونی کے لیے یا اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کر رہا ہے، ہم اس کو جو ہے موجودہ مواصلاتی دنیا میں اس کو جو ہے میڈیا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم اس سے بہت اچھے سے واقف ہے کہ دنیا بھر کا جو باطل میڈیا ہے وہ کس طرح سے اسلام، اہل اسلام، مجاہدین اسلام اور ہر وہ بندہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے دین سے شغف رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، کچھ انسیت اور لگاؤ رکھتا ہے، اس کے حوالے سے انسانی سماج کا یہ جو طبقہ ہے جسے میڈیا پرسن کہا جاتا ہے یا جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں جو ہے دنیا پر آج راج کر رہا ہے، یہ کس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی عملی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر کبھی ہمیں موقع ملے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم منکرین حق کے بحث و مباحثے کا جواب دیں، تو ایسے موقع پر قرآن مجید کی اس طرح کی جو آیتیں ہیں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارا طرز تخاطب کیسا ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر خاص طور پر جب کہ ہمارا مد مقابل ہمیں غصہ دلا کر، ہمیں غیرت دلا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرے، ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، قرآن مجید کی آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ مطلب یہ کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں داعی کو اس کی حد سے واقف کرایا گیا کہ وہ کہاں تک جا کر اپنے فرض منصبی کا جو حق ہے اس کو ادا کرے، اور کہاں پر جا کر وہ جو ہے جو مخاطب ہے، جو مدعو ہے، جب وہ اپنی بات تمام دلائل کے ساتھ رکھ دے تو پھر جو ہے یہ جو موقع ہے یا یہ جو معاملہ ہے قبول اسلام کا، تو یہ جو ہے ذمہ داری بنتی ہے پھر مخاطب کی یا مدعو کی۔ تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں داعی کی حد کو واضح کر دیا گیا تاکہ منکرین کے معنیدانہ رویے سے، حق کے انکار کی ان کی جو روش ہے، اس روش سے نہ رسول کو اور نہ ہی جو ہے اہل ایمان کو تنگ دل ہو کر پریشان ہونا چاہیے۔ ایسی ہی اس آیت سے یہ نقطہ بھی ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کفار و مشرکین کو مومن بنا کر ہی دم لیں، نہیں، بلکہ ہماری جو ذمہ داری ہے، وقت کے رسول کی بھی جو ذمہ داری تھی وہ دراصل یہی تھی کہ بلا کم و کاست، بغیر کسی لاگ و لپیٹ کے وہ جو ہے اسلام کی حق کی دعوت منکرین تک، اپنے مخاطبین تک پہنچا دے، اور پھر جو ہے جب وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اس لیے کہ اسلام کی جانب دلوں کو پھیرنا یا اسلام کی مخالفت میں کسی کے دل کو مضبوط کر دینا، یہ انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں اللہ کا اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔
تو اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ۔ تمہارا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ اس آیت کے حوالے سے شیخ اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی بعض نبی تھے، امت کی حد سے زیادہ شرارتوں پر آخر کار وہ جھنجھلا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ان سے زیادہ رکھا اللہ رب العزت نے۔ یہاں پر خصوصیت سے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ دونوں چیزیں رکھتے تھے، یعنی ان کو اللہ نے زمین کی خلافت سے بھی نوازا تھا اور انہیں زبور جیسی کتاب بھی دی تھی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت سے نوازا تھا، قرآن اور جہاد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے نوازا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہاد اور زبور بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی، وہی دو باتیں یہاں پر بھی مراد ہیں، یعنی قرآن اور جہاد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو یہ دو نعمتوں سے نوازا ہے، جیسا ماضی کی انبیاء اور رسول کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ داؤد علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں خلافت دی تھی اور زبور جیسی کتاب دی تھی۔ تو اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد اور قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ بعض نے کہا یا زبور کا ذکر کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلیہ اور امت محمدیہ کے فضل و شرف کی طرف اشارہ فرما دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور اس امت کے اشرف الامم ہونے پر زبور شریف کے مضامین مشتمل ہے، ان پر جو ہے بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 53، 54 اور 55، یہ جو 3 آیات ہیں، ان آیات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو مختلف ہدایت دی گئی، مثلاً انہیں منکرین حق کے مقابلے میں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، دعوت و تبلیغ کے کام میں کن نزاکتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، نیز اس کام میں زبان اور مزاج پر قابو کس قدر ضروری ہے کہ کمزور اور کم ظرف مومن فائدہ مند ہونے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کی آگے کی جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منکرین حق سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ تم الہ واحد کے علاوہ جن ہستیوں کو خدا سمجھتے ہو وہ کس قدر کمزور ہیں۔ ان ہستیوں کی کمزوری اور ضعف ایسا ہے کہ وہ خود اللہ واحد کے جناب میں وسیلہ مانگتے ہیں اور اس کی رحمت کے طلبگار بنتے۔ چنانچہ اگلی جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 56 اور 57، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ یعنی ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف سے تم کو نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی اس تکلیف کو تم سے بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ کون وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ ان 2 آیتوں میں جن نکات کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ مشرکین مکہ، منکرین حق، ماضی میں بھی اور اب بھی اور آنے والے وقت میں بھی، جن ہستیوں کو اپنا معبود بناتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہے
کہ جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں اپنے بندوں کی یا اپنے بھکتوں کی ان کے جو مصائب ہیں، ان کی جو تکالیف ہے یا ان کے جو مسائل ہیں، وہ ان مسائل کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے ان مسائل کو وہ حل کرنے کی اپنے اندر قوت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے اس حوالے سے بعض مفسرین نے ان آیات کی روشنی میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس سے مراد جہاں مکہ کے جو مشرکین ہیں انہوں نے جن ہستیوں کو اپنا کارساز، اپنے لیے معبود، اپنے لیے خدا بنا رکھا تھا، ان کے علاوہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے مراد ہے، اس سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی مراد ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ میں بعض مشرکین کا ایک ایسا گروہ تھا جو جنوں کی پوجا کرتا، جنات کی پوجا پرستش کرتے تھے، تو یہاں پر جو ہے وہ بھی مراد ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے آیت نمبر 56 کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مشرک سخت قحط کا شکار ہوئے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مردار کھانے لگے، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس مجبوری کی حالت میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کے لیے دعا کریں۔ تو جب سرداران قریش اپنی قسم پرسی کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے پر مجبور ہوئے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک بڑا اچھا نقطہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا ہے۔ وہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے۔ دعا اور استعانت اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں، اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم۔ یعنی ہم جو ہے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ معبودان باطلہ بذات خود حقیقی خدائے تعالیٰ کے قرب کے متمنی ہیں اور وسیلے کی تلاش میں ہیں، جس سے جو ہے تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ایک تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے جو مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، اور دوسرا جو ہے ایک اس آیت سے ایک نقطہ جو قابل غور ہے وہ جو ہے وسیلے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ منکرین حق جن ہستیوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان کیا کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ عامۃ المسلمین میں وسیلے کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں اس نقطے کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وسیلہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ یہ ہے کہ علم و عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی رعایت کرنا اور شریعت کے اخلاقی حسنہ پر عمل کی کوشش کرنا، بس یہی قربت ہے، ایسا نیک عمل جو قرب الہی کا باعث بنے۔ اس سلسلے میں کہ جو ہے وسیلہ اور تقرب الہی کیا ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ بارگاہ خداوندی میں حصول قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ بغیر آپ کی اتباع کے نجات نہیں ہے، اور قیامت کے تمام اولین و آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وسیلے سے اہل محشر کو انتظار کی تکلیف سے رہائی ہوگی۔ گویا احادیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ جب حشر برپا ہوگا اور تمام بنی و انسانیت از تا اول تا آخر
پوری جو ہے بنی آدم حشر کے میدان میں حیران و پریشان ہوں گی، تو بعض لوگ ایک طویل حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حشر کے میدان کی انسانوں کی جو کیفیت ہوگی اس کو بیان کیا ہے کہ بعض لوگ مشورہ کریں گے کہ چلو ہم اپنے باپ آدم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا حساب کتاب شروع کرے۔ چنانچہ انسانیت کا وہ قافلہ یا وہ وفد یا وہ لوگ وفد کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے اور اپنی ضرورت کو بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور اس درخواست کو کرنے میں اپنی معذرت پیش کریں گے اور انہیں اس انسانی وفد کو اپنے بجائے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یعنی ہر نبی، ہر رسول اپنی کسی نہ کسی معذرت کو، اپنی کسی نہ کسی کمی کو، اپنے ضعف کو جو ہے بیان کرے گا اور اس انسانی وفد کو اپنے بعد کے رسول کے پاس بھیجے گا۔ چنانچہ یہی سلسلہ چلتے چلتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ آئیں گے اور اپنے جو ہے یہی گزارش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور ایک طویل سجدہ کروں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے، مانگیے آپ کیا مانگتے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا، اس کے حضور اپنی مناجات پیش کروں گا کہ ہمارے رب تو اپنے بندوں کا حساب کتاب شروع کر۔ تو وسیلہ کا جو معنی اور مطلب ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ان طویل جو حدیثیں ہیں اس میں جو ہے اپنے اس تشریح میں انہی احادیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یعنی معبودان باطل خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے لیے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی اس سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ جو منکرین حق ہے اللہ کے مقابلے میں، جن ہستیوں کو وہ اپنے لیے کارساز سمجھتے ہیں، اپنے لیے ولی سمجھتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے والا سمجھتے ہیں، ان کی جو ہے اتنی کمزوری قرآن نے بیان کی، ان کا ضعف بیان کیا ہے، ان کی جو ہے بے حالی بیان کی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کیا صورتحال ہوگی اور کیا صورتحال ان کی ہے آج بھی، جب یہ جو ہے آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے جو منکرین حق ہے ان کو جو ہے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل انہیں اپنی زندگی میں کسے کارساز بنانا چاہیے، اور اسی حوالے سے ہم اہل ایمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بحیثیت مومن اور مسلم کے، چاہے انفرادی زندگی ہو یا چاہے اجتماعی زندگی ہو، اگر کسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آزمائشیں، مصائب اور مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بحیثیت اجتماعیت کے ایک مقصد و نزبلین کو لے کر ہم جی رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے اگر ہم نے جو ہے اپنے آپ کو ایک اجتماعیت سے جوڑا ہے، تو اس راہ میں اگر مصائب اور جو ہے پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کے فتنے کا شکار ہو کر، اس کے شر میں آ کر یا شیطان کے وساوس کا شکار ہو کر ہم بھی کسی ایسے وسیلے کو یا کسی ایسے ذریعے کو یا کسی ایسے سہارے کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرنے نہ لگ جائیں جو اللہ کے مقابلے میں انتہائی درجے کا کمزور ہو، انتہائی درجے کا ضعف اپنے اندر رکھتا ہو۔ تو اس حوالے سے ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی جو ہے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر خدا نخواستہ مسائل کا شکار ہوں تو ہمیں اپنے تعلق کو مالک حقیقی، جس کی ذات پر ہم جو ہے بلا کم و کاست ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اپنے مسائل میں بھی اور اپنی خوشحالی میں بھی اسی کو جو ہے اپنا وکیل بنا کر رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو جو ہے یہ درجہ اور مقام دینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 58، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کفار کی کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک اور برباد نہ کریں
یا قیامت سے پہلے اسے کسی سخت عذاب کا مزہ نہ چکھا دے۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور ضرور ظاہر ہو کر رہے گی۔ من جانب اللہ، ہلاکت یا عذاب لوگوں کے گناہوں کی مناسبت سے ہوں گے، یعنی اگر منکرین حق جرائم کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور گناہ اور جرائم جو ہے یہ بہت شدید ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے وقت کے رسول کی مخالفت، اس سے عداوت، اس سے دشمنی، اور اس سے آگے بڑھ کر اس کی جان کے در پہ ہو جانا، اس کے لائے ہوئے دین کو ملیمیٹ کرنے کی کوشش کرنا، گناہوں میں اور جرائم میں یہ سب سے اعلیٰ پیمانے کے، یہ سب سے بڑے بڑے یہ گناہ ہیں کہ جن جرائم پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، کہ جن جرائم پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ماضی کی ایسی اقوام اور ایسے افراد کا جو ہے باقاعدہ ذکر کیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ، کہ جب ان قوموں نے اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں دشمنی دکھائی، ان کی جانوں کے در پہ ہو گئے، بعض نے اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے کی باقاعدہ کوششیں کی، جب بات اور نوبت یہاں تک پہنچی تو پھر اللہ کا عذاب ان ظالم قوموں پر بھڑکا اور وہ جو ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر رہ گئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے منکرین حق، کافر اور مشرکین کی ہر بستی کو ہلاک کیا جائے گا، اس کو اللہ کے عذاب کا شکار کیا جائے گا۔ تو جو لوگ جتنا زیادہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے اتنے شدت کے ساتھ انہیں جو ہے عذاب کے ذریعے سزا دی جائے گی، اور اس اصل سزا کی طرف ان کو پھیر دیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے معافی کا کوئی جو ہے دروازہ، معافی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ معافی تلافی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی نشانیوں کو۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ گویا اشارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ کفار مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے۔ اس آیت کی روشنی میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ کوہ صفا کو سونے کا کر دیجئے، یا ان پہاڑوں کو جو مکہ کے وادی کے گرد جو ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے تاکہ میدانی زمین نکل آئے اور ہم اس میں کھیتی کریں۔ یہ مطالبہ سرداران قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ اگر آپ چاہیں تو ان کا سوال پورا کر دیا جائے، یعنی کوہ صفا کو سونا کا بنا دیا جائے، یا پھر مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو مکہ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ان کے لیے چٹیل میدان ہو جائے، ان کے لیے جو ہے زمین مل جائے، اور پھر یہ لوگ جو ہے یعنی منکرین حق قریش اس زمین میں کھیتی کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیکن اگر سوال پورا کرنے کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو میں انہیں اسی طرح تباہ کر دوں گا جس طرح سے ان سے پہلوں کو تباہ کیا تھا۔ اس پر جو ہے اس دھمکی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تو انہیں نہیں، تو انہیں ڈھیل دے دے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، آیت نمبر 59۔ پہلی امتوں کو فرمائشی نشان یعنی معجزہ دکھلانا اس بنا پر جائز رکھا گیا تھا کہ ان کی بالکلیہ تباہی خدا کے نزدیک اس قدر لائق التفات نہ تھی، اور آخر میں آنے والی امت کو کچھ نمونے دکھلانے کے تھے کہ فرمائشی نشان مانگنے والوں کا حشر کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں انہی تاریخی نظائر کی طرف اجمالی اشارہ فرما دیا گیا کہ اگر
فرمائشی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی رسول کے لائے ہوئے دین کی، تو جو حشر پہلوؤں کا ہوا وہی حشر تمہارا بھی ہوگا۔ تو اس حوالے سے کہ قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، ان مطالبوں کو اللہ رب العزت کیوں پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کی جو ہے حکمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اور مثال کے طور پر جس قوم کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ وہ قوم تھی جو خود عرب کے ایک علاقے میں رہتی تھی۔ چنانچہ قوم سمود کا جو مسکن تھا وہ قدیم جزیرۃ العرب کے شمالی مغربی علاقے میں وادی القریٰ میں یہ قوم سمود جو ہے ان کی حکمرانی تھی۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ قوم سمود، ان کی قوت و شوکت اور جس طرح سے انہوں نے اپنے زمانے میں ترقی کی تھی، جس طرح سے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے تھے، ان کا جو ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بار بار ذکر کیا ہے۔ قوم سمود کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی 2 نسلیں تھیں، ایک قوم سمود، ایک قوم عاد، اسی میں سے یہ قوم سمود بھی جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی۔ جب یہ شرک اور بت پرستی کا شکار ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی ساری مقامات پہ اللہ رب العزت نے کیا، کئی سارے صورتوں میں ان کا ذکر کیا۔ جب قوم حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت ماننے سے انکار کرنے لگی اور حضرت صالح علیہ السلام مستقل اور مسلسل دعوت و تبلیغ کے اپنے فریضے کو انجام دیتے رہے، تو بالآخر ایک موقع پر آ کر قوم سمود نے معجزے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو اس پہاڑ سے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کے بتا دو تو ہم تمہاری بات مان جائیں۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم کے اس مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام کو کچھ امید بنی کہ اگر اللہ رب العزت میری قوم کا یہ مطالبہ پورا کر دیتا ہے تو شاید قوم اسلام قبول کر لی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کی، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی اسی سے جو ہے متنبہ کیا کہ اگر آپ کی قوم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کرتی ہے تو پھر آپ کی قوم کو ہمارا عذاب آ کر پکڑ لیتا ہے۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا کہ قوم کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے حکم سے ایک گابھن اونٹنی جو ہے پہاڑ میں سے زندہ نکلی باہر۔ جب اونٹنی باہر آئی تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے، لیکن وقت کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ انکار کیا، بلکہ ایک وقت کے بعد اس اونٹنی کو قتل بھی کر دیا۔ اور بعض مفسرین نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد قرآن مجید نے جن 9 فسادی لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں، آپ کو بھی جان سے مار دیں۔ تب جا کر جو ہے قوم سمود پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا عذاب آیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ختم کر دیا گیا۔ تو اسی واقعے کی طرف اس آیت میں اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے کہ ہم جو ہے قریش کی اس مطالبے کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں کہ کوہ صفا کو یا صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکہ کی وادی سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے اور زمین جو ہے زرخیز زمین بنا دی جائے۔ یہ ماضی میں بھی اس طرح سے منکرین حق نے ہمارے رسولوں کی دعوت کو قبول کرنے سے، اسے ماننے سے انکار کیا، معجزے مانگے، معجزے دینے کے بعد اسے بھی جو ہے قبول نہیں کیا، تو پھر جو ہے ہمارا غضب ان پر بھڑکا اور ہم نے جو ہے انہیں عذاب کا شکار کیا اور انہیں جو ہے انسانی تاریخ سے، صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا وَكَبِيرًا۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھلایا ہے، یعنی اشارہ ہے سفر معراج کی طرف، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے،
ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ یہ جو بات آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بات آپ کو کہہ چکے تھے، آپ کے سامنے ہم نے واضح کر دی تھی کہ ان منکرین حق کا ہم احاطہ کر چکے۔ تو قرآن مجید میں یہ بات آپ دیکھیں گے کہ بالکل شروع دور کی جو آیتیں ہیں یا جو صورتیں ہیں اس میں بھی ہمیں جو اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورہ بروج میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، جو منکرین حق ہے، وہ تکذیب میں اور جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گرد، ان کے آس پاس کی جو زمین ہے اس کا گھیرا تنگ کیے جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس بات کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے، اس بات سے، آیت کے اس ٹکڑے سے، کہ قریش کو بالکل شروع دور سے تنبیہ کی جاتی رہی کہ اگر رسول کے پیغام کا انکار کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی سزا اللہ کی جانب سے تم کو سزا دی جا سکتی۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے، فرمایا کہ وما جعلنا رؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا کبیرا۔ رؤیا کا جو مطلب ہے یہ جو ہے صرف یہاں پر خواب اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اشارہ ہے معراج کی طرف، جس کے لیے لفظ رؤیا یہاں استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ رؤیا خواب کے معنی میں نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو معراج کا جو سفر اور اسراء کا جو سفر کرایا تھا، اس سفر کے حوالے سے اہل علم کے درمیان جو اختلافی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی یہ سفر کرایا تھا یا روحانی سفر کرایا تھا، آپ نے حقیقت میں یہ سفر کیا یا خواب میں آپ کو یہ سفر کرایا گیا۔ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے صریح دلیل اپنے اندر رکھتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو سفر کرایا تھا، یہ سفر جو ہے صرف ایک خواب تھا، یہ سفر صرف ایک روحانی سفر تھا، یہ جسمانی سفر نہیں تھا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سفر جسمانی نہ ہو یا صرف خواب میں یہ سفر کرایا گیا ہو تو قرآن مجید کا یہ کہنا پھر بے معنی ہو جاتا ہے کہ اس سفر کو ہم نے منکرین حق کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے، ایک آزمائش بنا دی۔ ظاہر بات ہے انسان اپنے خواب میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے، کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کچھ لمحوں کے خواب میں ساری دنیا کی وہ سیر کر جاتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے تو لوگ جو ہے اس کو خواب سمجھ کے اتنا سیریس لیتے بھی نہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سفر کرایا ہے، جو خواب یا جسمانی اور روحانی جو سفر سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، یہ جو ہے یہ کہنا کہ یہ منکرین کے لیے فتنہ ہے، اپنے اندر اس بات کی دلیل رکھتا ہے کہ آپ کو سفر جسمانی طور پر اور روحانی طور پر کرایا گیا تھا۔ اس آیت میں ایک ایسے درخت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے جو قرآن مجید میں اور 3 مقامات پہ اس کا ذکر آیا ہے۔ زقوم کا درخت یہاں کہا گیا ہے کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، ایسا درخت جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا ہے، قرآن مجید میں۔ زقوم کے درخت کے سلسلے میں قرآن مجید نے 3 مقامات پہ اور اس کا ذکر کیا، جیسے سورہ صافات میں آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 66 تک فرمایا کہ وَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا وَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ۔ سورہ صافات میں یہ آیت آئی ہے۔ ایسے ہی سورہ دخان میں آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 46 تک اس درخت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الجحیم
اور سورہ واقعہ میں آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 55 تک اللہ نے اس درخت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ لآکلون من شجرۃ من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم وشاربون شرب الہیم۔ گویا یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں، اس کے اصل میں اگے گا۔ یہ سزا کے طور پر جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جہنم کی سزا سے اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی سزا سے، اپنی ناراضگی سے، جہنم کی سزا سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، کہ اس کی سزا ایسی ہے کہ جس سے کوئی مومن بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس جہنم کی سزاؤں سے جب اہل جہنم پریشان ہو جائیں گے، اس کی بھوک اور اس کی پیاس سے بے چین ہو جائیں گے، تو وہ جو ہے یہ جو درخت ہے زقوم جسے کہا گیا ہے، بے چینی میں اور پریشان حالی میں اس درخت کے پھل کو لے کر کھا جائیں گے۔ جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو یہ پھل جو ہے ان کے پیٹ کو پھاڑ کے باہر نکل جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو جہنم کی سزاؤں سے، جہنم کے عذاب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اپنی نعمتوں سے اور اپنی جنتوں کی نعمتوں سے ہمیں ہمکنار کرے۔ قرآن مجید کا اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قریش کے تعلق سے، کہ جس طرح سے سرداران قریش میں خاص طور پہ بعض جو ہے سرداران جو بڑے سردار تھے ان کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ ابو جہل کا ذکر آیا کہ جب قرآن مجید میں تمثیل کے طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ جہنم کی اصل میں، یعنی آگ کی جڑ میں یہ درخت جو ہے اللہ اگائے گا، جو سزا کے طور پر جو ہے اہل جہنم اپنے لیے نعمت کے طور پہ اس کو کھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے ان کو فائدے کے بجائے اور زیادہ ان کو جو ہے تکلیف ہوگی، ان کی بے چینی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں نازل ہوئی تو ابو جہل ایک مرتبہ اپنی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا، محمد کہتے ہیں کہ آگ کے گڑھے میں درخت نکلے گا اور وہ درخت زقوم کا ہوگا۔ تو کہا کہ یہ زقوم تو ہم بھی کھاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی لونڈی کو آواز دی اور کہا کہ اے جاریہ ہمارے لیے زقوم لا۔ اس کی لونڈی کا نام جاریہ تھا۔ تو وہ لونڈی جو ہے فوراً مکھن اور چھوارا لے آئی۔ تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں زقوم کھاؤ، محمد تم کو اسی سے ڈراتے ہیں۔ یعنی گویا عرب جو ہے زقوم سے کھانے کی جو چیز اس زمانے میں مراد لیتے تھے، اہل لغت نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عرب مکھن اور جو ہے چھوارے کو لیتے تھے، یعنی کھجور۔ تو اسی جو ہے معنی میں ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت اور قرآن مجید کا یہ جو قول تھا کہ جہنم کی اصل میں اس کے جڑ میں یہ زقوم نامی درخت اگے گا، جو ہے بطور تمسخر کے، بطور استہزاء اور مذاق کے جو ہے اس نے یہ جو ہے کلام کیا تھا کہ یہ وہ زقوم ہے، یعنی جس کو ہم کھاتے ہیں، یہ مکھن اور چھوارا، یہ تو وہی زقوم ہے۔ اور اس نے اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لو اس کو کھاؤ، یہ تو وہی چیز ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈراتے ہیں۔ گویا کہ ہم جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یا آپ کی جو ہے دعوت کی مخالفت میں کس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ وہ ان چیزوں کو بھی جن سے اللہ رب العزت نے ان کو ڈرایا ہے، اس کو بھی وہ جو ہے بطور استہزاء اور بطور مذاق کے لیا کرتے تھے۔ یہ یہاں پر آ کر سورہ بنی اسرائیل کا یہ جو چھٹا رکوع ہے، آیت نمبر 53 سے لے کر 60 تک، یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر اس پورے رکوع میں جن چیزوں کو ایک نظر ثانی کے حوالے سے آپ کہہ دیں یا یاد دہانی کے حوالے سے کہہ لیں، جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ایک دو تین نکات ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی توجہ میں اس جانب جو ہے مبذول کراؤں۔ سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے مقام عبودیت۔ اس معاملے میں ہمیں اپنی اجتماعیت میں، اپنی زندگی میں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ رب العزت اپنے رسولوں کے لیے اس مقام کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے
اور جس کا اس نے اپنے کلام پاک میں بار بار اظہار بھی کیا ہے۔ اس وصف کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون، کہ رحمان کے بندے۔ تو کیا بطور اجتماعیت کے ہم جس اجتماعیت سے تعلق رکھتے ہیں بطور ایک کارکن کے، کہ یہ ہماری ضرورت نہیں بنتی ہے کہ یہی جو تعبدی پہلو ہے اس تعبدی پہلو کو ہم بھی اختیار کریں؟ اجتماعی زندگی میں اگر ہم اللہ رب العزت سے اپنے اس تعلق کو اس مقام تک لانے میں کامیاب ہوتے ہیں، تبھی جا کر اجتماعی زندگی میں ہمارے مزاج میں انکساری پیدا ہوگی۔ یہ انکساری جب تک پیدا نہیں ہوگی تب تک ہم اپنے نفس کے فتنے سے، ہم اپنی انا کو ہم قابو میں نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر اجتماعی زندگی میں کارکنان تحریک اپنی انانیت کو قابو میں نہیں کر پائے تو ممکن ہے کہ مادی دنیا میں، ظاہری دنیا میں ہم بہت کام کرنے والے ہوں، ہم بہت محنتی ہوں، ہم بہت باصلاحیت ہو، ہمارے اندر بہت ساری ٹیلنٹ ہو، لیکن ہم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے، بلکہ انہیں اپنی حالت پر شرمندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح کا انداز ہمیں اس میدان میں اختیار کرنا چاہیے۔ ان آیات سے یہ چیز ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک جو نقطہ ہے وہ وسیلے کا ہے کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کے بغیر، آپ کی اطاعت کے وسیلے کے بغیر اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنی زندگیوں کو کھنگالنا چاہیے کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس نام کے حوالے سے اپنی نسبت آپ سے جوڑتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا ملحوظ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو، آپ کی اعمال کو، آپ کے افعال کو کتنی ہم اہمیت دیتے ہیں، ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ جو سورہ بنی اسرائیل کا چھٹا رکوع ہے، اس چھٹے رکوع کے سلسلے میں جو قابل غور پہلو تھے، میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی شامل حال ہو کر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنا بندہ بن کر بندگی کے رخ کو اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اعلاء کلمت اللہ کے میدان میں، غلبِ دین کی جد و جہد میں اللہ رب العزت ہم تمام کو اس طریقے اور اس سلیقے کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طریقے اور سلیقے کی ہدایت اس نے اپنے محبوب بندوں کو دی ہے، اور اس راہ میں ہم تمام اپنے نفس کے شر سے، اپنے نفس کے فتنوں سے اللہ کی حفظ و امان میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ رمضان کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے جو کچھ بھی اس ماہ میں ٹوٹی پھوٹی ہم نے عبادتیں کی ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری ان تمام عبادتوں کو اپنی رضا کے حوالے سے، اپنی مغفرت کے حوالے سے اللہ رب العزت ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔